السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ تبقی وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ موبائل نے بڑی آسانیاں فراہم کر دی ہیں۔ یہ آسانیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ موبائل مسجد میں بھی آ گیا اور سارے اسٹیٹس، سارے واٹس ایپ سب مسجد میں چیک ہونے لگے، یہاں تک کہ مسجد میں گفتگو بھی ہونے لگی۔ یہ سب ناجائز ہے، یہ آداب مسجد کے خلاف ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد جو ہے وہ عبادت کے لیے ہے، اور یہاں کا حال تو یہ ہے کہ سوائے عبادتوں کے آپ جائز گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں کی گفتگو نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو آپ اس بھرم میں نہ رہیں کہ مسجد میں ہیں، فون آ گیا بہت زیادہ، وہ بھی شرعی فون ہے تو الگ بات ہے کہ اس کے بغیر کام نہ چلے، لیکن عمومی گفتگو کا محل یہ مسجد نہیں ہے، یہاں پہ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ ماہانہ سنی اجتماع شروع ہو چکا ہے۔ ہماری محفل کیسی ہے وہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میری خواہش یہ تھی کہ اب مجلسوں میں کھڑے ہو کر کے سوالات کیے جائیں، مجلسوں میں کھڑے ہو کر کے سوالات کیے جائیں۔ میں اچھی طرح سے اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ بعض لوگ شرم و حیا کی وجہ سے کچھ بول نہیں پاتے، تو اگر ایک سوال کرے گا تو دوسرے کو بھی ہمت آئے گی، اور دوسرے کو بھی ہمت آئے گی تو تیسرے کو بھی آئے گی۔ ہاں، ایک چیز کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں، ادب ملحوظ رہے، ادب ملحوظ رہے۔ سوال ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں بے ادبی ہو، نہیں۔ کہتے کہ سوال جو ہے وہ علم کی کنجی ہے، لیکن علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم وہ جس کا فیضان جاری ہوتا ہے، اور ایک علم وہ جس کا فیضان جاری نہیں ہوتا ہے۔ ابلیس کے پاس یہ بہت کچھ تھا، اور اتنا تھا کہ اسے معلم الملائکہ کہا گیا، ملائکہ فرشتوں کو پڑھانے والا کہا گیا، لیکن وہ فیضان جاری نہ ہوا، وہ اس میں فیضان تھا ہی نہیں۔ وہ علم تکبر کی راہ پر لے گیا اور انسان کو بالکل اس نے برباد کر دیا۔ اور ایک علم وہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی سکھایا جاتا ہے۔ ادب ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک ہوا کرتا ہے، بغیر نمک کے کھانا اچھا نہیں، بغیر ادب کے علم بھی اچھا نہیں۔ آپ اسلامی روایات اور اسلامی عقائد اور اسلامی عبادتوں کو تو دیکھیں،
آپ کو سر سے پیر تک ادب ہی ادب دکھائی دے گا۔ یہ ہمارا تکبیر کہنا یہ بھی ادب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو ہم بڑا کہہ رہے ہیں، وہ تو ہے، ہمارے کہنے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ نہیں بولتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، اکبر سب سے بڑا، اس سے بڑا تو کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے ہم بولتے ہیں، یہ بھی تو ایک ادب ہے۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو کسی کو مبارکباد دیتا ہے، اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو ہاتھ پھیلا کر کے گلے سے لگا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی ایک ادب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بھی ادب ہے۔ کوئی بھی سورہ پڑھے گا، خدا ہی کا تو کلام پڑھے گا، یہ بھی ادب ہے۔ رکوع میں گیا یہ بھی ادب، سجدے میں گیا یہ بھی ادب، تشہد میں بیٹھا یہ بھی ادب، سلام پھیر کر کے جب کھڑا ہوا تو فرماتے ہیں یہ بھی ادب ہے۔ آپ سحری کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی ادب ہے۔ کہا کیوں حضرت یہ کہاں سے ادب آ گیا؟ کھانا، کہتے ہیں ہمارا کھانا دنیاوی کام کے لیے تھوڑا ہی نہ ہے، کھاتے اس لیے ہیں کہ مولا بہتر طور پہ تیری عبادت کر سکے۔ اگر کوئی کھانا اس لیے کھائے کہ میں نافرمانی کر سکوں تو فرماتے ہیں اس کا کھانا باعث لعنت ہے۔ لیکن کوئی کھانا اس لیے کھائے کہ مولا جسم اچھا رہے گا اور جسم ٹھیک رہے گا تو مولا تیری ہی عبادت کروں گا، تو یہ کھانا بھی عبادت ہے، یہ کھانا بھی عبادت ہے۔ تو دیکھو کوئی بھی عبادت ہو اس میں غور کر کے دیکھو ادب نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ادب نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دنیا میں ہر جگہ گردن جھکا کر کے چلنے کا حکم ہے، یہ ادب ہے کہ نہیں ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن پاک نے فرمایا مت چلو ایسے جیسے تکبر والے لوگ چلا کرتے ہیں، انانیت کے ساتھ مت چلو۔ یہ نہ تمہارے پاؤں ہیں، نہ تمہارے ہاتھ ہیں، نہ لباس تمہارا ہے، نہ آنکھیں تمہاری ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ جس زمین پہ تم اکڑ کر کے چل رہے ہو یہ زمین بھی تمہاری نہیں ہے، یہ زمین بھی تمہاری نہیں ہے۔ جب تمہارا کچھ ہے ہی نہیں تو اکڑ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ قرآن پاک نے منع فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ تم زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ کیوں؟ اللہ نے اپنی دوسری مخلوق کو اتنا بڑا بڑا بنایا۔ ہاتھی دیکھیں، اونٹ دیکھیں آپ نے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ان سے بڑی بھی مخلوق، آئیے قاری صاحب آئے، ماشاء اللہ تشریف لائیں۔ چلو میں بول یہ رہا تھا، ہاتھی دیکھا آپ نے، اونٹ دیکھیں آپ نے، کبھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ چلو بیٹھ جائے نا کبھی، اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو۔ فرماتے ہیں یہ بھی بڑے ہیں ہم سے، ان سے بڑی مخلوقیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، ہے نا؟ پہاڑ، آج دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا؟ کہتے ہیں ہمالیہ ہے۔ تو یہ کس کی یہ دین ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور تم یہ مت دیکھو کہ اللہ نے اس میں صرف پتھر پیدا کیے ہیں، میرا رب ایسا ہے کہ ان پتھروں میں بھی ہیرے جیسے پتھر پیدا فرما دیا کرتا ہے، ان پتھروں میں سیال مادے پیدا فرما دیا کرتا ہے، جس کو زمانہ گیس کہتا ہے، پیٹرول کہتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے آئل کہا جاتا ہے، تیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقوں کو بھی پیدا کیا کہ نہیں؟ وہ ہم سے بڑے ہیں کہ نہیں؟ کیا انسان چاہے تو پہاڑوں کو دنیا سے ختم کر سکتا ہے؟ جتنی JCB لگانی ہے لگا لو، ایک محدود علاقہ برابر کیا جا سکتا ہے، لیکن پہاڑوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک انسان پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم کھودنا بھی چاہو، ختم بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو اب رب نے فرمایا جب اس میں اکڑ نہیں ہے تو تمہارے اندر اکڑ کیوں ہے؟ جب اس کے اندر اکڑ نہیں ہے تو تمہارے اندر کیوں اکڑ ہے؟ اچھا کوئی انسان کتنا بھی لمبا ہو جائے، کتنا بھی موٹا ہو جائے، تو کیا پہاڑ جیسا موٹا ہو پائے گا؟ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ پیٹ پھٹ جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائیں، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن پہاڑ جیسی لمبائی اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ،
اور نہ ہی تم پہاڑ جیسے لمبے ہو سکتے ہو۔ تو جب اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں اور ان کے اندر ادب ہے، خشیت ہے اور اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ نے جہاں رکھ دیا وہیں پہ ہے، اللہ نے جو حکم دیا وہیں پہ ہے، کیا پتھر عبادت نہیں کرتا؟ کیا پتھر عبادت نہیں کرتا؟ آپ غلط فہمی میں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتھر عبادت نہیں کیا کرتے، پتھر بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، پتھر بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ ان کے اندر خشیت طاری ہوتی ہے اور وہ گر جایا کرتے ہیں، وہ گر جایا کرتے ہیں۔ تو اب دیکھو اللہ کی اتنی بڑی مخلوق پہاڑ ہے، اس کی برابری ہم کرنا چاہیں تو وزن میں بھی نہیں کر سکتے، وہ کروڑ کلو کا ہے، آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھے گا، 70 80 90 100 150 200، اس سے زیادہ تو بڑھے گا نہیں، اس سے زیادہ تو بڑھے گا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب ان کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی تکبر، تو تم کیوں تکبر کرتے ہو؟ تم کیوں تکبر کرتے ہو؟ تو ادب ہماری زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو وہ تکبر نہیں کیا کرتی۔ انسان کو اللہ نے نفس عطا فرما کر کے اس کو آزمائش میں ڈالا۔ پہاڑ کے لیے جنت نہیں رکھی گئی ہے، پیڑوں کے لیے نہیں رکھی گئی ہے، کہا کس کے لیے ہے؟ کہا انسانوں کے لیے۔ تو انسان کو کیوں ملے گی؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، دل عطا فرمایا، وہیں پہ نفس بھی عطا فرمایا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صلہ جنت رکھا، اس کا صلہ جنت رکھا۔ تو یہ جنت جو ملے گی نفس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گی، نفس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گی۔ اور پہاڑوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اس طرح کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ جن پہاڑوں کو دیکھ کر کے انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کیا اللہ اتنی بڑی بڑی مخلوق بھی تیری تباہ و برباد ہو جائے گی؟ رب نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ اللہ اکبر، روئی کا پہا بنا کے اڑا دیں گے، روئی کا پہا بنا کر کے اڑا دیں گے۔ وہ ہماری مخلوق ہے جو تم سے بڑی ہے، لیکن ہم سے بڑی تھوڑی نا، وہ ہم سے بڑی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہمیں ادب سکھایا، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ادب سکھایا۔ علم اگر ہو ادب نہ ہو، فرماتے ہیں کہ وہ علم فیضان والا علم نہیں ہے۔ ابلیس کو علم تھا، کمینہ تھی، لیکن وہ فیضان والا علم نہیں تھا۔ رب نے فرمایا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا، کہا کیوں نہیں کیا؟ انا خیر منہ، فوراً ہی اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ تو رب العزت نے فرمایا فخرج، نکل جا، بس تیرا ہو گیا۔ تو اس علم نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو فائدے کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں درسگاہ میں سب سے پہلے طالب علم کو ادب سکھایا جاتا ہے، سب سے پہلے طالب علم کو ادب سکھایا جاتا ہے۔ فارسی میں کہاوت ہے یک من علم راہ 10 من عقل باید۔ ایک من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہاں استعمال کیا جائے، کیسے استعمال کیا جائے؟ اگر ڈرائیور اچھا ہو، گاڑی کمزور ہو، پھر بھی وہ نکال لے جاتا ہے۔ گاڑی کتنی بھی اچھی ہو اور ڈرائیور اناڑی ہو تو وہ مار کھا جاتا ہے، وہ بیکار ہو جایا کرتا ہے۔ تو علم کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ادب ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی عادت مبارکہ، حضور اعلی حضرت کی بارگاہ میں جاتے تھے، حضور اعلی حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کی بارگاہ میں۔ یہ وہ شاگرد جس پر استاذ نے ناز فرمایا، یہ وہ شاگرد ہیں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کے شخصیت ایسی کہ جن پر حضور اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمۃ والرضوان نے ناز فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں ایک ہی تو شاگرد ملا، وہ بھی بڑھاپے میں۔ شاگرد اعلی حضرت کے کم تھے؟ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 200 مفتی صرف عصر کے بعد آپ ارشاد فرماتے تھے، اور وہ نقل کیا کرتے تھے، وہ نقل کیا کرتے تھے، اور ہر ایک کو الگ الگ فتویٰ نقل کرواتے،
اور ہر ایک کے لیے جہاں چھوڑا وہیں سے شروع فرمایا، وہاں سے شروع فرمایا۔ حضور ملک العلماء جیسے شاگرد، لیکن ناز فرمایا تو کس پہ؟ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان پہ۔ فرماتے ایک ہی تو شاگرد ملا، وہ بھی بڑھاپے میں، اور ارشاد فرماتے ہیں میرا امجد مجد کا پکا۔ مجد سمجھتے ہیں؟ دین کے معاملے میں بالکل پکا، جو ہے وہی ہے۔ زمانہ کھسک جائے، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن ایک مومن کی زبان نہیں پھسلا کرتی، ایک مومن کی زبان کبھی بھی پھسلا نہیں کرتی۔ فرماتے ہیں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا مقام یہ کیسے حاصل ہوا؟ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی آتے تھے، گھوسی سے بریلی شریف جاتے تھے، لمبا سفر تھا، آج کے زمانے میں نا مختصر ہو گیا، لیکن اس زمانے میں مختصر تھوڑی نہ تھا۔ اس وقت کئی ہفتے ٹرین سے، بیل گاڑی سے، بس سے، نہ جانے کن کن چیزوں سے سفر کر کے بریلی شریف پہنچتے تھے۔ اتنا لمبا سفر کر کے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان رات کے کسی حصے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پہنچتے تو دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کرتے تھے، سامان رکھ کر کے وہیں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ ادب تھا، یہ ادب تھا۔ اور اس ادب میں ایسا فیضان جاری ہوا، ایسا فیضان جاری ہوا، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی تلخیص جو فتاوی رضویہ کی جو تلخیص ہے وہ بہار شریعت میں مل جائے گی آپ کو، اور جو بہار شریعت کی جو تلخیص ہے وہ قانون شریعت میں آپ کو مل جائے گی۔ آج حقیقت یہ ہے کہ بالدوام عوام بہار شریعت بھی نہیں پڑھا کرتی ہے۔ آپ نے اتنا لکھ دیا ہے ڈھونڈ کر کے کہ آج ہم اس کو پڑھ نہیں پا رہے۔ تو یہ ادب کا فیضان تھا۔ یہ کس کا فیضان تھا؟ یہ ادب کا فیضان تھا۔ اور جب تک یہ ادب رہا انسان ہمیشہ ترقی کرتا رہا، انسان ہمیشہ ترقی کرتا رہا۔ صحابہ اکرام کا سرکار کی بارگاہ میں بغیر اجازت نہ جانا یہ بھی ادب تھا۔ اجازت ملنے کے بعد پھر توقف نہ کرنا یہ بھی ادب تھا۔ حکم دے دیا جاتا اور چوں اور چرا نہ کرنا یہ بھی ادب تھا۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غسالے کا قطرہ زمین پر نہ گرنے دینا یہ بھی ادب تھا۔ اور یہ وہ ادب تھا جس نے مکے والوں کو شعور عطا فرمایا اور کہنے پہ مجبور ہوئے کہ جناب جنگ انسانوں سے کی جاتی ہے، دیوانوں سے نہیں کی جاتی۔ یہ ایسے مؤدب ہے، یہ ایسے مؤدب ہے۔ تو انسان کا مؤدب بننا بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں آپ کھڑے ہو کر کے پوچھیے آپ کو جو بھی پوچھنا ہے۔ میں یہ نہیں بولتا کہ میرا علم زیادہ ہے، میں اپنی بے بزاتی کم علمی کا ہر زمانے میں معترف رہا ہوں۔ ہر زمانے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اگر معلوم ہے میں بتاؤں گا، نہیں معلوم ہے دیکھ کر کے بتاؤں گا، ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا تو اپنے اکابرین سے پوچھ کر کے بتاؤں گا۔ یہ بتانے کی ذمہ داری میری ہے، پوچھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور یہ بھی توقع مت رکھیے گا کہ اگر 2-4 سوالات ہو جائیں جواب نہ دے پائیں تو آپ یہ بھی مت بولیے گا کہ یہاں پہ جواب نہیں ملتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جس میں آپ نے فرمایا لا اعلم، یعنی میں نہیں جانتا۔ لا اعلم بولنے کے باوجود بھی امام اعظم ہو گئے، امام اعظم ہو گئے۔ بات سمجھ میں آتی ہے، کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑا علم والا ہے تو وہ رب العزت ہے نا۔ اب ہماری ذمہ داریاں کیا؟ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، پھر علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کریں اور عمل کروائیں، عمل کریں اور عمل کروائیں۔ چلیے اب اسی ضمن میں 2-3 سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے ہم 2-4 ہوتے ہیں۔ شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، نکاح پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا، بات آئی کہ جنہوں نے لڑکی کو پالا ہے وہ حقیقت میں ان کے والد نہیں ہیں، انہوں نے پالا ہے، پالک ہوئے، لے پالک، اولاد کو لے کر کے انہوں نے پالا۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ صرف شادی کا مسئلہ نہیں، اسکول میں نام لکھوانا ہو، آج کے زمانے کی ضرورت جیسے آدھار میں لکھوانا ہو، پاسپورٹ میں لکھوانا ہو، راشن کارڈ میں لکھوانا ہو، دنیا بھر کے کاغذات جو اس زمانے میں بنائے جاتے ہیں، بتاؤ اب
ایسا بچہ یا ایسی بچی جس کو اس کے والد نے نہیں پالا، بچپنے میں ہی دوسرے نے گود لے لیا، زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی اس کے والد ہیں، زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی اس کے والد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے والد کی جگہ ہرگز 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 دوسرے کا نام نہ لکھا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کا نام پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ادعوہم لآبائہم، ان کو بلاؤ ان کے باپ کے نام سے، ان کے باپ کے نام سے بلاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے کہ جس بچے کو پالا گیا اس بچے کے والد کی جگہ، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے والد کی جگہ ان کے والد ہی کا نام رکھا جائے گا، لکھا جائے گا، لیا جائے گا، دوسرے کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں جنہوں نے پالا ہے وہ سرپرست کی جگہ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، سرپرست کی جگہ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ میں نے ایک موقع پر اس کو بالتفصیل بیان کیا تھا کہ پالنے سے کوئی حرام حلال نہیں ہوگا اور کوئی حلال حرام نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ سن لیں، آج کے زمانے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اولاد نہ ہو تو انسان بہت جلدی گھبرا جاتا ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہماری اولاد نہیں ہے۔ بہت جلدی اس کی زبان کھلتی ہے کہ ہماری نسل کیسے چلے گی۔ تمہاری نسلوں کو چلانے والا اللہ ہے۔ دنیا میں کتنے اکابرین، کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کی اپنی نسلیں نہیں ہیں لیکن اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے، اور اللہ جب تک چاہے گا ان کا نام زندہ رہے گا۔ کہ تمہاری نسلیں، آج کی نسلیں، مجھے ایک بات بتائیے، آپ بنگلور میں رہتے ہیں نا سب، کوئی 5 سال ہو گئے چھوڑے ہوئے، کسی نے 10 سال اپنا گھر چھوڑا، کسی نے 15 سال پہلے چھوڑے۔ یہ بتائیے گاؤں دیہات کے لوگ زیادہ قبرستان میں جاتے ہیں، شہر والے جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے گاؤں دیہات والے جاتے ہیں، شہر والے نہیں جاتے۔ تو کیا شہر والوں کی اپنی اولادیں نہیں ہوتی؟ بولتے ہیں بالکل ان کی اپنی اولادیں ہوتی ہیں۔ کیا ان کی نسلوں نے ان کو یاد رکھا؟ منومن مٹی کے نیچے دفنا کر کے چلے آئے، منومن مٹی کے نیچے دفنا کر کے چلے آئے، تو کیا ان کی نسلوں نے تشریف لائیں ماشاء اللہ، فرماتے ہیں کہ ان کی نسلوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاں بالکل بیٹھیے۔ تو یہ بات، بیٹھیے، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ نسلیں نام روشن رکھتی ہیں۔ ہم نے بعض افراد کی زبان سے یہ بھی سنا کہ ہمارے گھر کا چراغ، تمہارے گھر کا چراغ کیا نسلیں جلا رہی ہیں؟ تمہارے گھر کا چراغ کیا یہ بچے، بیٹا بیٹی یہ جلا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے گا تمہارا گھر روشن رہے گا۔ اور عمومی طور پہ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اگر اولاد نہیں ہوتی، بھائی میرے یا تو جلدی بٹھا دو، آئیے تشریف لیں، آئیے تشریف، پھر سے سنو، کہا ہمارا گھر روشن نہیں ہوگا، تمہارا گھر تمہاری اولاد سے روشن نہیں ہے، اطاعت خدا بندی کی وجہ سے روشن ہے۔ فرما بردار ہو تمہارا گھر روشن رہے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ جن کی رگوں میں تمہارا خون دوڑ رہا ہے وہ تمہاری نسلوں کو، وہ تمہارے گھروں کو روشن کرنے کا ضامن ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور مزاج یہ بن گیا کہ اگر ایک اولاد نہیں ہوئی تو پھر بہت جلدی دوسری شادی کی بات کر لیتے ہیں۔ اسلام میں 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 5 نہیں ہیں، 4 ہی ہیں۔ فرماتے کہ 4 ہیں، کرو، کس نے منع کیا؟ لیکن یہ عذر دکھا کر کے نہیں کرنا کہ اولاد نہیں ہو رہی اس لیے اب دوسری شادی کر رہے ہیں، یہ عذر دکھا کر کے شادی نہیں کرنا۔ یہ عذر ایسا ہے ہی نہیں جس کو قبول کیا جا سکے، جس کو قبول کیا جا سکے۔ لہذا کوئی بھی شخص یہ بولنے کا ذمہ دار نہیں ہے کہ پہلی بیوی سے اولادیں نہیں ہو رہی ہیں اس لیے ہم دوسری سے نکاح کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کیجئے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 کیجئے،
لیکن اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا دکھانے کی کوشش مت کیجیے، کیونکہ جس کی وجہ سے آپ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں صاف ستھرا بن جاؤں گا، اس کی وجہ سے آپ گندے بن جا رہے ہیں، آپ گناہوں میں ڈوب جا رہے ہیں، آپ گناہوں میں ڈوب جا رہے ہیں۔ تو بتانے کا یہ مطلب ہے کہ اولاد نہ ہونا دوسری شادی کی وجہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس میں بھی ایک اور، اولاد نہیں ہوئی، دوسری شادی بھی نہیں ہوئی، تو لاؤ دوسرے کا ہی پال لیں، لاؤ دوسرے کا ہی پال لیں، ٹھیک ہے پالیے، منع نہیں کیا، لیکن آپ غور کر کے دیکھیں، آپ کسی کی بھی اولاد پالیں گے، اگر محرمات میں سے تب تو الگ بات ہے، جیسے کہ بھانجی ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ مطلب محرمات میں سے ہیں، ان کو پالیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کے علاوہ اگر دوسروں کو پالیں گے تو، ان کے علاوہ دوسروں کو پالیں گے تو فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال کے اندر، 2.5 سال کے اندر، مدت رضاعت 2 سال ہے، دودھ پلانے کی مدت جو ہے حولین کاملین، قرآن پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے 2 سال ہے، لیکن ثبوت رضاعت کے لیے 2.5 سال ہے، 30 شہرن قرآن پاک نے فرمایا، 30 مہینے، 30 مہینے کا مطلب 2.5 سال، تو رضاعت ثابت ہونے کے لیے 2.5 سال، اور دودھ پلانے کی مدت فرماتے ہیں حولین کاملین 2 ہی سال ہے۔ تو اگر 2.5 سال کے اندر، اولا جس کو اولاد ہوتی نہیں اس کو دودھ ہوتا نہیں، لیکن مان لو کسی طرح سے اس کی بھی اولاد ہو گئی، دودھ ہو گیا، اس نے دودھ پلا دیا، تب تو ٹھیک ہے، وہ بھی رضائی ماں ہو گئی، باپ جو ہے رضائی باپ ہو گیا، اب کوئی پردہ گوشہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں پلا سکی، لیکن اگر ماں دودھ نہیں پلا سکی، ایسی پالتی رہی، باپ بھی پالتا رہا، اور وہ بچی محرمات میں سے نہیں ہوئی، تو بتاؤ اس کا رکھنا درست ہوگا؟ بعد بلوغ جو ہے اس کا دیکھنا، اس کو رکھنا، دوسرے بچوں کا اپنے گھر کے ان کے ساتھ ملنا، بات چیت کرنا، یہ سب کا سب غلط ہو جائے گا، یہ سب کا سب غلط ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ باپ کو اس وقت ہوتی ہے پال پوس کر کے، جب نکاح کیا جا رہا ہے تو اس کا کیوں نہیں نام لیا جا رہا؟ میرے لال، ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے مشورہ کریں، انجام کو پہنچانے کے بعد نہ مشورہ کریں، انجام تک پہنچانے کے بعد مشورہ نہ کریں۔ آپ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے مشورہ کریں۔ دنیا داری آپ کو سکھائی جا سکتی ہے تو دینداری کیوں نہیں سکھائی جا سکتی ہے؟ آپ کا چھوٹا سے چھوٹا 12-15 سال کا بچہ تجارت کے سارے ہنر کو جانتا ہے، ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے، تو دین کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ جو سکھاؤ گے وہ سیکھے گا، جو سکھاؤ گے وہی سیکھے گا۔ تو یہ باتیں عمومی طور پہ سامنے آتی ہیں کہ اب کس کا نام لیا جائے، کس کا نام نہ لیا جائے۔ ادعوہم لآبائہم، قرآن پاک نے فرمایا کہ بچوں کو ان کے باپ کے نام ہی کے ساتھ پکارا جائے گا، دوسرے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا۔ یہ ایک متحقق فیصلہ ہوا۔ اس کے علاوہ میں آج تقریر نہیں کر رہا ہوں، جو مجھے باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ سن لیجئے۔ میں نے یہ بھی پایا زوجین میں ناچاقی ہوتی ہے تو ایک بڑی علت ہوتی ہے شوہر کی، اور دوسری علت ہوتی ہے بیوی کے زبان چلنے کی، تیسری علت پہ میں بہت کم گفتگو کرتا ہوں لیکن آج ضرور بولوں گا۔ تیسری علت گھر کے بڑوں کی بھی ہوتی ہے۔ میں یہ بولنے کا عادی نہیں ہوں، میرے لیے سب بڑے ہیں اور لائق تعظیم ہیں، میں کبھی نہیں بولتا، لیکن میں نے اس کو آنکھ سے دیکھا، کان سے سنا، میں نے ان چیزوں کو آنکھ سے دیکھا۔ جو عورت اپنے بہو ہونے کے زمانے میں زیادہ ستائی جاتی ہے تو ساس بننے کے بعد وہی عمل دہراتی ہے، یہ غلط ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ آپ کے اوپر، ہمارے اوپر ظلم ہو تو ہم بھی ان کے اوپر ظلم کریں؟ یہ تو کوئی حل نہیں ہوا۔ راستے کا کتا اگر مجھے کاٹے گا تو کیا میں بھی دوڑ کر کے اسے کاٹوں گا؟ یہ تو عقل مندی نہیں ہوئی، بالکل نہیں۔ پہلی چیز کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اگر کسی کے ساتھ ہو بھی گیا تو اس کو اصول زندگی نہیں سمجھنا چاہیے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے میں ہمیشہ منع کرتا تھا بیٹا زبان نہ کھولے، بہو زبان نہ کھولے، بیٹے کو بہو کا حق ادا کرنا ہے، لیکن بیٹے پر بہو
بیوی سے زیادہ بڑا حق جو ہے وہ ماں کا ہے، ماں کا ہے۔ اب ایسی باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ ماں اتنا بولتی ہے، اتنا بولتی ہے، اتنا بولتی ہے کہ حضرت ایک معاملے کو لے کے 3 گھنٹے تک بولتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے ضد پیدا ہوگی، آپ کا وقار یہ مجروح ہوگا، آپ کی عزت یہ گر جائے گی، آپ کی عزت اس سے وابستہ ہے۔ اگر عمل کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو آپ اللہ رب العزت پر تو بھروسہ کرتے ہیں، آپ اللہ کی اطاعت کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں آپ کی محبت کو ڈال دے گا، آپ اللہ کے مطیع و فرما بردار بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو تمہاری وجہ سے تمہاری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ گھروں کا ماحول یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، گھروں کا ماحول جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 3 چیزوں پر میں عموماً بولا کرتا ہوں، ان 3 چیزوں پر عموماً بولا کرتا ہوں، اور میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ یہاں پہ سنیں گے بھی، یاد بھی رکھیں گے، عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو کرائیں گے بھی۔ کلا وحاشا، دماغ میں ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ زمانہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ بھائی ہم تو اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ اگر ہم کچھ بھی حکومت وغیرہ کے خلاف بولے تو اٹھوا لیا جائے گا، سب کچھ کر لیا جائے گا، تو کیا ڈر سے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں؟ یہی شیوا ہے ہمارا، یہ ہمارے حاکم ہے اور رب احکم الحاکمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ احکم الحاکمین ہے۔ اس نے جو زبان عطا فرمائی، اس نے جو دماغ عطا فرمایا، اس نے جو ذہن عطا فرمایا، وہ اس لیے عطا فرمایا کہ تم دین کو سیکھو، دین سے وابستہ رہو، خود بھی عمل کرو، دوسروں کو بھی عمل کراؤ۔ زبانیں جھوٹ بولنے لگے تو وہ مومن کی علامت نہیں ہے، منافق کی علامت میں سے یہ ہے کہ بولے تو اذا جھوٹ بولے، جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تو یہ سب علامتیں تو منافق کی ہیں، مومن کی تو ہے ہی نہیں۔ اور آج کے زمانے میں جو چیز کرائی جا رہی ہے انہی چیزوں پر عمل کرایا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آپ خود مسائل کو سیکھیں، اہم سوال اٹھائیے۔ دنیا بولتی ہے نا سوال کرنے کا حق ان کو ہے، واللہ العظیم ان سے زیادہ تم کو ہے۔ تم اللہ کے پیروکار ہو، مذہب کے پیروکار ہو، اور یہ وہ مذہب ہے جو منزل من السماء ہے، آسمان سے نازل کیا ہوا مذہب ہے۔ دنیا کو اتنے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے جتنا تم کو سوال کرنے کی اجازت ہے۔ دنیا کو کوئی بھی اس طرح کی حرکت یا عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے جو دین اور مذہب سے الگ ہو۔ آج تمہیں اجازت ہے، دین سیکھنے کے لیے اجازت ہے، دین سکھانے کے لیے اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبانیں اسی لیے عطا فرمائی۔ اب چند سوالات کے جوابات میں دے دیتا ہوں اور باقی سوالات آپ کے الگ سے رہیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قیام میں بھول کر اتحیات تشہد تک پڑھ کر یاد آیا، تب سورہ فاتحہ پڑھا اور سورہ ملایا تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی؟ قیام میں اتحیات نہیں پڑھتا کوئی، قیام میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی سورت ملائی جاتی ہے اس نے، اور قاعدہ جو ہوتا ہے چاہے قاعدہ اولا ہو یا ثانیہ ہو، دونوں قاعدوں میں اتحیات پڑھی جاتی ہے، تشہد پڑھا جاتا ہے، اور دوسرے قاعدے میں درود ابراہیمی، دعائے معصورہ وغیرہ ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی یہاں کا جو معاملہ تھا وہ حالت قیام میں اس نے کر لیا، اب کیا کرے؟ تو اس نے غیر محل میں پڑھانا اتحیات، تو اس میں یہی پوچھا گیا کہ کیا کرے؟ سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو ہاں اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ حالت قیام میں کسی نے سورہ فاتحہ کی جگہ اتحیات پڑھ دیا اور پھر اس کے بعد اس کو یاد آیا دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھا اور آخری میں سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسبوق جس کی 1 یا 2 رکعت چھوٹی ہو اور قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا تو اپنی بقیہ نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے
اچھا، پڑھ لیا کے بعد پھر سے تحیات پڑھیں؟ مسبوق آپ سمجھتے ہیں یہ فقہی زبان استعمال کی گئی، جس کی شروع کی رکعتیں چھوٹ جائیں اس کو مسبوق کہا جاتا ہے. پہلی رکعت چھوٹ گئی، دوسری رکعت چھوٹ گئی، تیسری چھوٹ گئی، اس کو مسبوق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے فقہ کی زبان استعمال کی. مسبوق جس کی ایک یا دو رکعت چھوٹی ہو اور قاعدہ اخیرہ، مثال کے طور پر عشاء کی نماز تھی، 2 رکعت کے بعد آیا، قاعدہ اولا اس کو نہیں ملا، امام بیٹھے تھے اور اس کے بعد اس نے 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کی، قاعدہ اخیرہ اس کو پورا ملا. اب اس قاعدہ اخیرہ میں اس نے کیا کیا؟ التحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا. ہاں، التحیات کے بعد درود ابراہیمی وغیرہ بھی پڑھ لیا. تو ایسے شخص پر کیا سجدہ سہو ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے ایسے شخص پر سجدہ سہو. ایسے شخص پر سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ جو غلطی، پہلی چیز کی غلطی نہیں ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھے جب تک امام کے پیچھے ہے وہ امام کی اطاعت میں ہے، اور جب تک امام صحیح ہے تو فرماتے ہیں کہ اس وقت تک آپ کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے. اس وقت تک آپ کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے. تو اب آخر میں اس نے التحیات بھی پڑھ لی، درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا. فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھا امام کے سلام پھیرنے کے بعد، امام کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت اور پڑھا. فرماتے ہیں کہ اپنی نماز پوری کرے، قاعدہ اخیرہ کرے، التحیات بھی پڑھے، درود ابراہیمی بھی پڑھے، دعائے معصورہ بھی پڑھے، اور سجدہ سہو بھی نہ کرے. سجدہ سہو بھی اس کے اوپر نہیں ہے، اس کی نماز بلا شبہ ہو جائے گی. چلیے ایک اور سوال. فرماتے ہیں کہ عوام کے درمیان میں کیا یہ مزید اقسام مشہور ہیں؟ پتہ نہیں کیا ہے. نظر اتارنے کے اسلامی اعتبار سے صحیح طریقہ کیا ہے؟ نظر تو حق ہے، اچھی بھی نظر ہوتی ہے اور خراب نظر بھی ہوتی ہے. حضرت حضور سید شاہد میاں علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں رہے، اور حضرت جہاں بہت بڑے عالم تھے وہیں بہت بڑے عامل بھی تھے. اس کے مختلف طریقے ہیں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی اگر پڑھ کر کے 3 مرتبہ ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر لے، اس سے بھی نظر اتر جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چاروں کل پڑھ کر کے دم کر دیں، تب بھی نظر اتر جائے گی. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سورہ قاف کی آخر 2 آیتیں پڑھ کر کے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرماتے اس کو بھی پڑھ کر کے دم کر دیں، تب بھی نظر اتر جائے گی. تو یہ مختلف طریقے میں فقیر کے ذہن میں ابھی یہی 2-3 طریقے ہیں، ورنہ اس کے تو طریقے اتنے ہیں کہ ہم ایک نشست میں تو غالباً نہیں بیان کر پائیں گے. ایک نشست میں تو اس کو بیان نہیں کر پائیں گے. میں اس طریقے کو اچھا اس لیے سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے. اس کا جو اثر ہوگا وہ دوسروں کا اثر نہیں ہوگا. بعض لوگ مرچی سے بھی کرتے ہیں، بعض لوگ گھر کے پاس آگ جلا کر کے بھی کرتے ہیں. تو بزرگوں کا بھی یہ عمل رہا ہے، بزرگوں کا بھی یہ عمل رہا ہے. 3 مرچی 7 مرچی، کتنی مرچی لیتے ہیں؟ ٹوٹکا کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک عمل ہے، اس کو لینا اور پھر چاروں کل پڑھتے ہوئے چاروں طرف جسم کے گھمانا اور اس کے بعد اس مرچی کو جلا دینا، یہ بھی عمل کہلاتا ہے. بہرحال فقیر سب سے بہتر عمل یہ سمجھتا ہے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر کے دم کیا جائے، یہ سب سے بہتر عمل ہوگا. لکھتے ہیں سونو و پپو راجو وغیرہ نام رکھنا کیسا ہے، یا محبت سے ان ناموں کو پکارنا کیسا ہے؟ ایسے نام دوسرے دھرم میں پائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اصول یہ ہے
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو صریح حدیث مروی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ نام رکھنے کا جو اصول سرکار نے ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اچھے لوگوں کے نام پر نام رکھو، انبیاء کرام ہیں، سلف صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے نام پر نام رکھو، کیونکہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ خراب نام رکھو گے تو اس کا بھی اثر ہوگا۔ ایک صحابی کے والد آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سرکار نے پوچھا نام کیا، انہوں نے بتایا ایک نام، انہوں نے ایک نام بتایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تبدیل کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے یہی نام رکھا ہے، تو کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ سرکار نے جس دن سے فرمایا اس دن کے بعد وہ پریشان ہی رہے، سرکار کے کہنے کی وجہ سے نہیں، اس نام کا اثر ہوتا رہا، اس نام کا اثر ہوتا رہا۔ تو اصول یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے جو نام ہیں وہی نام رکھیں جس کا معنی اچھا ہوتا ہو، جس کا معنی اچھا ہوتا ہو۔ آپ اپنی محبت کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں کہ محبت میں اگر کوئی پکارے تو محبت میں پکارنے کے لیے یہی رہ گیا تھا اور کوئی نام نہیں رہ گیا تھا۔ اب چونکہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ حرام ہو گیا، پپو ٹپو یہ سب ہے، اولا تو یہ نام کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ڈھنگ سے۔ لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، ایک بات مجھے بتاؤ کہ کوئی اگر گلی سے دوڑتا ہوا جائے اور تو پیچھے سے پکار کر کے اس کو پپو ٹپو بولو تو امتیاز ہو پائے گا کہ یہ مسلمان کو بلا رہا ہے یا غیر مسلمان کو بلا رہا ہے؟ امتیاز ہو پائے گا؟ تو تمہارا اپنا تشخص کہاں گیا؟ تمہارا اپنا امتیاز کہاں چلا گیا؟ تم مسلمان ہو اس کے باوجود بھی تمہاری شناخت مسلمانوں سے وابستہ نہیں ہے۔ شناخت مسلمانوں سے وابستہ ہے تبھی تو اسلامی نام رکھنے کے لیے کہا گیا۔ تو اسلامی نام کو چھوڑ کر کے اس طرح کے ناموں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ان ناموں کا غلط معنی نکلتا ہو تب تو ناجائز و حرام ہے۔ یہ جو 2 سے 3 نام رکھے گئے لکھے گئے ہیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں ان کا کوئی غلط معنی نہیں نکلتا ہوگا، مجھے تحقیق نہیں ہے، تو ان ناموں کو بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی محبت میں پکارے تو پکارو محبت میں عبداللہ، پکارو محبت میں عبد الرحمن، پکارو محبت میں جو بھی تمہیں اچھا نام دکھائی دے، جو اسلامی طور طریقے کا صحیح ہو اس نام سے پکارو۔ محبت کا اظہار اگر ان ناموں میں کرو گے تو کہتے ہیں وہ محبت بھی عبادت ہوگی، وہ محبت بھی عبادت ہوگی۔ اور اگر محبت کا اظہار غیروں میں کرو گے تو غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے تو ہمیں بھی اسلام، اصول اسلام کی پابندی ہمیشہ کرنی چاہیے۔ تو عرفی نام عرفی نہیں ہوتے؟ حضرت ابو ہریرہ کا نام کوئی بتا دے، حضرت ابو ہریرہ کا نام، بلکہ عرفی نام ہی زیادہ پکارے جاتے ہیں، بلکہ عرفی نام ہی زیادہ، اصل نام دب جاتا ہے، اصل نام دب جاتا ہے، عرفی نام ہی زیادہ پکارے جاتے ہیں۔ ابھی بھی میں وہی کہوں گا کہ عرفی نام کے طور پر بھی نہ رکھا جائے، پکارنے کا نام تو وہی ہے۔ یہ بتاؤ ایک جنازہ جا رہا ہے، باہر کا آدمی آیا، باہر کا آدمی آیا جس کو معلوم نہیں ہے کہ کس کا جنازہ جا رہا ہے، آپ بولے پپو کا جنازہ جا رہا ہے تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے یا کیا پڑھے؟ وہ کیا پڑھے گا؟ تو آپ سوچو اس کا نقصان کہاں تک پہنچ رہا ہے، اس کا نقصان کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ ایک غیر مسلم کو دیکھ کر کے فی نار جہنم خالدین فیہا، بتائیے پڑھنے کا حکم ہے؟ مسلمان کو دیکھ کر کے کیا حکم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تو ہے حکم۔ اب کسی نے پوچھا بھئی یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی بولے کہ پپو کا جنازہ جا رہا ہے، تو بتاؤ اجنبی پڑھے تو پڑھے کیا؟ ایک قبر پر پہنچا مسلمان، اس کو نہیں معلوم یہ قبر کس کی ہے، پوچھا یہ کس کا ہے، تم بتاؤ کہ پپو کا ہے، راجو کا ہے، اور کیا ہے؟ میں ایک کو نہیں نشانہ بنا ہوں، سارے نام کا وہی حال ہے، پپو ہے، راجو ہے، سونو ہے۔ سونو کی خبر ہے، میں کیا سمجھوں اس کو، میں کیا سمجھوں کہ اس قبر میں مسلمان دفنایا گیا یا غیر مسلم دفنایا گیا؟ تو ایسے تشابہ والے نام ہی کیوں رکھتے ہو کہ دین بھی برباد ہو جائے، دنیا بھی برباد ہو جائے؟ فرماتے ہیں ایسے عرفی نام بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ نہیں رکھنا چاہیے، اچھے نام پہ رکھو، کوئی مسئلہ نہیں۔
کسی نے بار بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور ہر بار قسم کے خلاف کام کیا تو اب وہ کفارہ کیسے ادا کرے جبکہ یاد ہی نہیں کہ کتنی مرتبہ قسم توڑی ہے؟ یہ بہت نہایت گندی عادت ہے، لوگوں میں یہ بات رائج ہے کہ بار بار قسم سے آپ مطلب قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب آدمی شہادت دیتا ہے اس وقت قسم کھائی جاتی ہے۔ چاند دیکھ کر کے آیا شہادت دے گا، کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا شہادت دے گا، اسلامی معاملات رہیں گے شہادت دے گا۔ تو ان حالات میں اور ان مواقع پر قسم کھانا یہ شریعت میں ہے کہ ان مواقع پر قسم کھائی جائے۔ آپ کے ہاں کوئی چھوٹی موٹی بھی بات ہو جائے فوراً قسم کھانے کہتے ہیں کہ ایسا آدمی سخت گنہگار ہے، ایسا آدمی سخت گنہگار ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس نے کتنی بار قسم کھائی اسے یاد ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ ظن غالب، سوچے، غور کرے، ذہن پر دباؤ ڈالے اور پھر غور و خوض کرنے کے بعد جتنی قسموں کے بارے میں دل جمے، ظن غالب ہو، ان قسموں کا کفارہ ادا کرے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ آج کے زمانے میں کوئی غلام تو ہے نہیں، آج کے زمانے میں کوئی غلام تو ہے نہیں، یا تو 3 روزے رکھے گا، یا تو 3 روزے رکھے گا، یا پھر 10 فقیروں کو دونوں ٹائم کھانا کھلائے گا۔ یہ عام قسم کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ عام قسم کا کفارہ ہے۔ یا تو 3 روزے رکھے گا یا 10 مسکینوں کو دونوں ٹائم کھانا کھلائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر نہیں یاد ہے، یاد کر کے جس پر دل جمے اتنی قسموں کا وہ کفارہ ادا کرے گا۔ زید جماعت میں ایک رکعت میں شامل ہوا اور قاعدہ اخیرہ کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کی 1 رکعت فوت ہو چکی تھی، اب اس نے اپنی 1 رکعت مکمل کی، تو کیا اس کی نماز ہوئی؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم آئے، امام صاحب 1 رکعت نماز پڑھا چکے تھے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے تھے، ہم نے ان کے ساتھ ان کے اعتبار سے دوسری، تیسری، چوتھی پڑھ لی، آخر میں ہم کو یاد نہیں رہا اور ہم نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ تو اب اس کے بعد 2 چیزیں پائی جائیں گی۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً اگر اس کو یاد آ گیا، اسی وقت کھڑے ہو، اپنی پوری نماز جو ہے وہ نماز مکمل کر لے، نماز کو وہ کیا کر لے؟ مکمل کر لے، کہتے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر سلام پھیرنے کے بعد اس نے کچھ ایسا عمل کر دیا، جیسے کچھ دیر بیٹھا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، ادھر ادھر ہاتھ کرتا رہا، کہ باہر سے دیکھنے والے کو معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز سے باہر ہے، یا اس سے عمل کثیر سرزد ہو گیا، عمل کثیر سرزد ہو گیا۔ عمل کثیر اسی کو کہتے ہیں کہ باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اسی کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ تو سلام کے بعد اتنی دیر تک ٹھہر گیا اور کوئی ایسا کام اس نے کر دیا جو عمل کثیر میں آتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب دوبارہ نماز پڑھے گا، 1 رکعت پڑھنے سے اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے عمل کثیر نہیں کیا، امام کے ساتھ سلام پھیرا، پھیرتے ہی اس کو یاد آ گیا 2-3 سیکنڈ کے اندر کہ مطلب میں 1 رکعت میں شامل نہیں تھا، تو وہ دوبارہ اسی حال میں اٹھے، اپنی نماز مکمل کر لے، 1 رکعت اور پڑھ لے، فرماتے ہیں اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور سوال، احاطہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا؟ ایک ہے مسجد کا اندرونی حصہ، ایک ہے بیرونی حصہ، اور ایک ہے بالکل باہر والا حصہ۔ اس وقت شہروں میں جو مساجد پائی جاتی ہیں، یہاں پر کوئی احاطہ دکھتا نہیں ہے۔ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ مجھے یہ احاطہ نہیں دکھتا، یہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ مسجد ہے، اس میں بھی وہی ہے۔ عامر کلیمی میں احاطہ ہے، باہر والا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جمعہ میں ہوتی ہے نا؟ فرماتے ہیں نہیں، جہاں پہ 5 وقتہ نماز ہوتی ہو وہاں پہ نماز جنازہ آپ نہیں پڑھ سکتے، وہاں سے ہٹ کر کے ہی آپ کو پڑھنا ہے، وہاں سے ہٹ کر کے۔ پہلے زمانے میں مسجد ہوتی تھی
اور مسجد کے باہر کا بہت بڑا حصہ وقف کر دیتے تھے جہاں پر نماز نہیں ہوتی تھی، جہاں پر نماز وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جہاں پر نماز وغیرہ نہیں ہوتی تھی وہاں پہ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، اور جہاں پر نماز ہوتی ہو، شہروں میں ایسی مساجد مجھے نہیں نظر آتی جس کے بارے میں میں بول سکوں، خود روشن مسجد فرماتے ہیں کہ دیکھیے روشن مسجد اتنی ہی مسجد ہے جتنی کی آخری اس کی دیوار ہے، اس کے بعد مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ ایک الگ بات، وہ ضرورت ہے کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے۔ درگاہ شریف کے سامنے فرماتے ہیں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مسجد کا جو حصہ ہوتا ہے، اگر مسجد کے اس حصے میں نماز ہوتی ہو تو چاہے وہ اندرونی ہو یا باہری ہو، اس حصے میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور اس موقع پر اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے باہر والے حصے میں جہاں پہ نماز 5 وقت نہ ہوتی ہو وہاں پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا یہ مکروہ ہے، فقہا نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور اعلیٰ حضرت تہذیب البرکت علیہ رحمۃ و رضوان نے ساری صورتوں کو مکروہ فرمایا، چاہے نمازی اندر ہو، جنازہ باہر ہو، یا جنازہ اندر ہو نمازی باہر ہو، یہ ساری صورتوں کو آپ نے منع فرما دیا، اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے، بہتر نہیں اس سے بچنا لازم ہے۔ نماز جنازہ باہر پڑھی جائے گی۔ ایک اور سوال، زید نماز کے لیے مسجد میں گیا اور امام کو رکوع میں پایا تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں چلا گیا، تو کیا اس کی رکعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ امام کو اگر اس حد تک پا لیا اس نے رکوع میں کہ ایک مرتبہ تسبیح بول لے تو اس کی نماز ہو گئی، اس کی وہ رکعت مل گئی۔ ایک مرتبہ تسبیح کہنا یہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس حد تک پا لیا تو فرماتے ہیں کہ اس کو رکعت مل گئی اگرچہ امام کو رکوع ہی میں پایا، اور اگر اتنی بھی نہیں ملی، تکبیر کہتے ہوئے گیا اور امام تکبیر کہتے ہوئے اٹھ رہا ہے اور ایک تسبیح کی مقدار بھی اس کو وہاں پر اتنا وقفہ نہیں ملا، تو فرماتے ہیں وہ اس کو رکعت نہیں ملی، اس کو دوبارہ وہ رکعت پڑھنا پڑے گا۔ تو قیام پر شرط نہیں، قیام پر شرط نہیں، ہاں تو وہی بتا رہا ہوں۔ اچھا لکھتے ہیں ایک اور سوال، اتر جانب پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ پورب پچھم، پورب پچھم، اتر دکن، ہاں فرماتے ہیں کہ مغرب کی طرف اور اتر کی طرف، مغرب کی طرف تو بلا شبہ نہیں کر سکتے، اتر کی طرف بھی پیر کرنے سے فقہا نے منع فرمایا، اتر کی طرف بھی پیر کرنے سے منع فرمایا، لیکن اگر کوئی پیر کر لے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اتر بھی پیر نہ کرے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اتر بھی پیر نہ کرے۔ دو سمت ہمارے لیے بنائی گئی ہیں جس کی طرف ہم پیر کر سکتے ہیں، اور دو سمت ایسی بنائی گئی ہیں جس کی طرف ہم سر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مغرب ہو سر کرتے ہیں، اتر ہو سر کرتے ہیں، ان کے علاوہ پورب ہو اور دکن ہے، فرماتے کہ ان دو سمتوں کی طرف پیر کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اتر کی طرف بھی پیر کر لے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں۔ ایک اور سوال، کہتے ہیں آج کل جو قوالی ہوتی ہے جس کو سما کا نام دیا جاتا ہے، اس میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اجتہاد کا دروازہ جیسے ائمہ کے زمانے میں بند ہو گیا، ویسی قوالی کا دروازہ اعلیٰ حضرت نے بالکل بند فرما دیا ہے۔ کلا وحاشا اس میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کی اچھی مجلسیں لگتی ہیں جو آپ لوگ باجماعت نعت شریف پڑھتے ہیں، وہ اچھی لگتی ہیں، بیٹھیے ایک ساتھ نعت پڑھیے، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھیے، لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھیے، جیسے پڑھنا ہے ویسے پڑھیے، نعت ہے، منقبت ہے، حمد ہے، جو پڑھنا ہے پڑھیے، یہ قوالی کے پیچھے مت بھاگیے۔ قوالی میں ہوتا کیا تھا؟ پہلے یہی نعتیں پڑھی جاتی تھی، یہی منقبت پڑھی جاتی تھی، یہی حمد پڑھی جاتی تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا؟
بعد میں اس پر اتنا رنگ چڑھا کہ اصل شے ختم ہو گئی اور جھانجر گاگر کے پیچھے پڑ گئے لوگ اور مزامیر کے پیچھے چلنے لگے۔ مزامیر یہ اصل نہ تھا، اصل کیا ہے؟ نعت شریف ہے، لیکن آج کے زمانے میں مزامیر اصل ہو گیا۔ مزامیر کیا ہے؟ اصل ہو گیا۔ مزامیر کو نکال دو، جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، ڈھول مت بجاؤ، جھنکار کی آواز نہیں ہونی چاہیے، لہو لعب کے جو اسباب ہوا کرتے ہیں، آلات ہوا کرتے ہیں، مت اس کو لاؤ۔ اس کے بعد جتنی نعتیں پڑھنی ہے اتنی نعتیں پڑھو، جتنی منقبت پڑھنی ہے اتنی اعلیٰ حضرت نے سرے سے منع فرمایا، اعلیٰ حضرت نے سرے سے منع فرمایا۔ آپ کو ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ابھی یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ جو کان کا قوالی سننے کے عادی ہیں وہ جلدی اس کو قبول نہیں کریں گے، لیکن یاد رکھیے اعلیٰ حضرت کا ہر فتویٰ ہزاروں حکمتوں کا حامل ہوا کرتا ہے، ہزاروں حکمتوں کا حامل ہوا کرتا ہے۔ اور بہت بعد میں سمجھ میں آئے گی بات کہ جو آپ نے فرما دیا وہ ہمیشہ کے لیے جو فتنے کے دروازے کھلنے والے رہتے ہیں اس کو آپ بند کر دیا، اس کو بند کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اب آپ یہ مت بولیے کہ اجمیر شریف میں بھی ہوتی ہے نا، گلبرگہ شریف میں بھی ہوتی ہے، کیا رامپور شریف میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ کسی چیز کا ہونا صحیح ہونے کی دلیل تھوڑی نہ ہے۔ آج ہندوستان کا کون سا شہر ہے جہاں پہ شراب خانے نہیں ہے؟ تو کیا مطلب وہ بھی جائز ہو گئے؟ نہیں، اصل شے دب گئی اور جو اصل نہیں تھی وہ اوپر آ گئی، اسی لیے اس کو بند کر دیا گیا۔ نعت منقبت ہم جتنا پڑھنا اتنا پڑھیں، آج کل کے زمانے میں قوالی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک اور سوال، شاباش، لکھتے ہیں بعض لوگ شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی بات کرتے ہیں تو ان کی مجلس میں بیٹھنا کیسا؟ ان کی مجلس گمراہی کا سبب ہے۔ میں واضح لفظوں میں بول رہا ہوں، گمراہی کا۔ یہ بتاؤ پہلے درخت ہے یا پہلے پھل ہے؟ بولو، پہلے درخت ہے، جھاڑ ہے یا پہلے پھل ہے؟ پہلے درخت ہے، اس کے بعد پھل لگا کرتے ہیں۔ آدمی شریعت کو سمجھ نہیں پاتا، بات طریقت کی کرتا ہے جو کہ پھل ہے۔ جو شریعت کو نہ سمجھ پایا وہ طریقت کو ہرگز 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 نہیں سمجھ سکتا۔ ایسا آدمی خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور میں نے دیکھا ہے جناب، مفتی صاحب فقیر کی ملاقات ہوئی، بولے حضرت آپ وحدت الوجود کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ جن کو وضو غسل کے مسائل معلوم ہو وہ مسئلہ وحدت الوجود پہ بات کرنے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غالب کا ایک شعر ہے، اقبال کا ایک شعر ہے۔ ارے بھائی تم اس کی سمجھنے کے اہل ہو، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا۔ علم تو ہے لیکن اہل بھی تو ہونا چاہیے۔ آج کسی کے اندر وہ اہلیت پائی جاتی ہے، بلا وجہ اس میں پڑھ کر کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ویسے ہی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں شریعت کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ طریقت ہے، وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں۔ بغیر شریعت کے طریقت کا وجود پایا نہیں جا سکتا، بغیر شریعت کے طریقت کا وجود ہو نہیں سکتا۔ تو شریعت پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی طریقت کی بات کرتا ہے تو غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ایک اور سوال، پچھم کی جانب آئینہ رکھنا کیسا ہے؟ اب شریعت میں جو سمتیں متعین کی گئی ہیں وہ صرف ایک چیز کے لیے ہے نا، وہ صرف رفع حاجت کے لیے کہ وہاں پر سمتوں کو مشرق کی طرف آئینہ لگانا، مغرب کی طرف آئینہ لگانا، آئینہ بنانے والے پر یقین رکھو، آئینے پہ کیا یقین رکھنا۔ ہاں اگر آپ یہ بولتے کہ پچھم کی طرف لگانے سے نماز پڑھنے میں صورت دکھائی دیتی ہے تب میں بولوں گا کہ ٹھیک ہے مت لگاؤ، دل بڑھتا ہے عبادت سے، عبادت میں فرق پڑتا ہے تب بولوں گا۔ لیکن اگر یہ علت نہ ہو تو فرماتے ہیں آپ پچھم لگاؤ یا پورب لگاؤ، وہ آپ کی مرضی، جہاں لگانا ہو وہاں لگاؤ، اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ قبلہ کی جانب تھوکنا کیسا؟ قبلے کی جانب تھوکنا مکروہ ہے۔
قبلے کی جانب تھوکنا مکروہ ہے، وضو کرنا مکروہ ہے، کلی کرنا مکروہ ہے، استنجا کرنا یہ بھی مکروہ ہے، بیت الخلاء سے فارغ ہونا یہ بھی مکروہ ہے. کہتے ہیں قبلے کی طرف یہ تمام کے تمام اعمال جو ہیں وہ مکروہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا، اور ایک مرتبہ تو آپ نے قبلے کی دیوار پر مطلب کھکھار دیکھی تو آپ نے اپنی انگلیوں سے کھرچ دیا اور سخت برہمی کا اظہار فرمایا، سخت برہمی کا اظہار فرمایا. تو قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکنا چاہیے، نہ کلی کرنی چاہیے، نہ وضو کرنا چاہیے، نہ استنجا کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. جی اس کے کاپی کے ختم ہو گئے. یہ سوال پچھلے بار آ چکا تھا کہ کسی شخص کا انتقال ہوا تو جنازہ پڑھانے کا حق کس کو ہے؟ سب سے پہلے بیٹے کو ہے. سب سے پہلے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا اسبا کون ہے اسبا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بیٹے کو ہے. محلے کا امام بھی اگر نماز جنازہ پڑھائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ بچے سے بیٹے سے اجازت لے، اور بیٹے کو یہ حق ہے اگر وہ متشرع ہے، شریعت کا پابند ہے، احکام جانتا ہے، جنازے کے مسائل جانتا ہے، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ وہی نماز جنازہ پڑھائے. سب سے بہتر یہ ہے کہ وہی نماز جنازہ پڑھائے. اس کے ہوتے ہوئے بہتری ہوتے ہوئے دوسرے کو نماز جنازہ پڑھانے کا حق نہیں. ہاں اگر وہ اجازت دے گا تو دوسرے بھی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں. جی ہے کوئی جو کھڑے ہو کر کے سوال کر سکے؟ واہ میرے لال، اللہم بارک فی علمک و عمرک، اللہ ان کے علم و عمر برکت عطا فرمائے. ہاں فجر میں صرف اتنا وقت ہے کہ فرض نماز 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، سنت نہیں پڑھ سکتے. فرماتے ہیں کہ اس سنت کی قضا ہے. کب ہے؟ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر کے زوال تک. ٹھیک ہے، زوال تک آپ سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. سنت فجر جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، لہذا اگر سنت قضا ہو گئی، فرض نماز آپ نے پڑھ لیا، تو سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر کے زوال کے وقت تک آپ سنت کی قضا پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا وقت جو ہے سنتوں کا سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جو وقت مکروہ کہلاتا ہے وہ نکلنے کے بعد زوال تک ہے. اس کے بیچ میں اس دن کی فجر کی سنت پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. ہاں امام مثال کے طور پر دوسری رکعت میں ہے نا، اب ہم سنت فجر پڑھیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ جماعت چھوٹ جائے گی، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ سنت فجر چھوڑ دے، جماعت میں شریک ہو جائے. لیکن اگر امام پہلی رکعت میں ہے، یقین ہے کہ میں آخری رکعت میں ان کو پالوں گا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ پہلے سنت فجر پڑھے، اگرچہ ایک رکعت چلی ہی کیوں نہ جائے، اگرچہ ایک رکعت چلی ہی کیوں نہ جائے، تو سنت فجر پڑھ لے اور اس کے بعد پھر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے. جہاں اس بات کا یقین ہو کہ سنت پڑھنے سے ترک جماعت ہو جائے تو وہاں آپ پہلے جماعت میں شریک ہو جائیں، اور جہاں پر اس بات کا یقین ہو کہ ہم کو جماعت مل سکتی ہے تو اگرچہ 1-2 رکعت چھوٹ جائے، فرماتے ہیں کہ پہلے سنتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جائیں. فرض کے بعد سنت پڑھیں گے؟ نہیں، فجر کے فرض کے بعد نہیں، اب سورج نکلنے کے بعد میں نے بتایا. جی جیسے بھی وقت ہے، فرض کا وقت ہے، سنت نہیں پڑھا، صرف سیدھا فرض پڑھ لیا، پھر اس کے بعد نہیں، ابھی بھی وہی وقت ہوگا کیونکہ فرض پڑھنے کے بعد پھر سنت نہیں پڑھی جائے گی. ہے کوئی جو کھڑا ہو کر کے پوچھے؟ چلیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہاں بولو جاوید، ماشاء اللہ. ہاں
صاحب ترتیب امام نہیں ہے، اس کے ہاں۔ پیچھے نماز جو صاحب ترتیب ہے وہ پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی، اس کی نماز جو ہے بلا شبہ ہو جائے گی۔ جو صاحب ترتیب ہے، اگر امام صاحب ترتیب نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے ایسا نہیں کہ صاحب ترتیب کی نماز نہیں ہوگی، صاحب ترتیب کی بھی نماز ہو جائے گی، صاحب ترتیب کی بھی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ، اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، جتنے بھی لوگ شامل ہیں مولا ان سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو خدمت اسلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔